أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن حبشي بن جنادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفزع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورغفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. بات چل رہی تھی زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں کیا کچھ اللہ نے عذاب مقرر کر رکھا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا میں نے کہ جس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا باقی مال بھی ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میں نے گزشتہ کل یہ بھی بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ لینے کا مستحق متعین ہے کہ کون زکوٰۃ لے سکتا ہے. وہ شخص جو صاحب نصاب نہ ہو وہ زکوٰۃ کھا سکتا ہے، لیکن ہر شخص کے لیے شریعت نے یہ گنجائش نہیں دی کہ وہ مانگتا پھرے. چنانچہ کوئی آدمی بالکل تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، توانا ہے، مضبوط ہے، اسے چاہیے کہ محنت کرے، مزدوری کرے، کوئی نہ کوئی کام کرے اور اس طریقے سے اپنا پیٹ پالے. اسے صحیح نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں شریعت نے مانگنے کی اجازت دی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ صورتیں ذکر کی ہیں یہاں پر. حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سوال کرنا اور مانگنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس شخص کے واسطے جو مالدار ہو. اسی طرح وہ شخص جو تندرست اور توانا ہو اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. ہاں، کوئی آدمی اس قدر کمزور ہو گیا، اس قدر فقیر ہو گیا، اس قدر حاجت مند ہو گیا کہ وہ مٹی میں مل گیا، وہ آدمی جو حد سے زیادہ فقر میں مبتلا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے، آج کے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. آگے انشاءاللہ تفصیل ابھی آ جائے گی اور حدیثیں سناؤں گا کہ جو شخص اس قدر فقیر ہے، اس قدر مسکین ہے کہ وہ اس قدر مسکین اور اس قدر فقیر ہے کہ اس کے پاس آج کے ایک دن کے لیے بھی کھانا پانی کچھ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کسی سے مانگے. اور فرمایا کوئی ایسا شخص جس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، بہت زیادہ قرضہ ہے، حد سے زیادہ قرضہ ہے، اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے خطرناک ترین قرضہ ہے اس کے اوپر، یا جرمانہ اس کے اوپر آ گیا، تو ایسا شخص پھر مانگ سکتا ہے، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. البتہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس وجہ سے مانگتا ہے تاکہ جمع کرے، اپنے مال کے اندر اضافہ کرے، جو شخص اس وجہ سے مانگتا ہے کہ اپنے مال میں اضافہ کرے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا، محشر میں جب وہ آئے گا، لوگوں کے سامنے جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کے چہرے پر نشانات ہوں گے، کٹنے کے نشانات، نوچے جانے کے نشانات، انتہائی بدشکل ہو کر وہ سامنے آئے گا.
اور فرمایا جو شخص بلا ضرورت مانگتا ہے، مستحق نہیں ہے تب بھی مانگتا ہے، تو یہ معمولی چیز نہیں مانگتا. یہ جو 2 روپے 4 روپے یہ لے رہا ہے، در حقیقت یہ انگارہ ہے، در حقیقت گرم پتھر ہے جو اپنے پیٹ کے اندر یہ ڈال رہا ہے. جہنم کا پتھر ہے، یہ جہنم کا پتھر ہے جو اپنے پیٹ کے اندر یہ ڈال رہا ہے. اب مرضی ہے کوئی شخص زیادہ کھائے، کوئی شخص کم کھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح کر کے بتا دیا کہ کس شخص کو کھانے کی گنجائش ہے زکوٰۃ کھانے کی، اور اسی طرح کون شخص مانگ سکتا ہے دوسروں سے، مانگ کر لینے کی گنجائش کس حد تک ہے، اس کو اس حدیث کے اندر واضح طور پر بتا دیا. ایک اسی قسم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں سے ان کا مال طلب کرے، در در جائے، لوگوں سے مانگے کہ میری مدد کرو، مجھے دو مجھے دو، اور مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ ضرورت مند ہے اس حد تک، بلکہ مقصود یہ ہے کہ تاکہ وہ مال جمع کرنا چاہتا ہے، اپنے پاس مال جمع کرنا چاہتا ہے، جمع کرنے کے لیے وہ مانگتا پھرے. تو فرمایا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، وہ مال نہیں مانگ رہا بلکہ انگارہ مانگ رہا ہے، بلکہ وہ انگارہ مانگ رہا ہے، آگ کا ٹکڑا مانگ رہا ہے. اب مرضی ہے فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، چاہے کم مانگے چاہے زیادہ مانگے. ہے یہ آگ، بلا استحقاق لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلا استحقاق مانگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب استحقاق ہو تو اللہ معاف کرے گا، مانگ سکتے ہیں، لیکن بغیر استحقاق کے نہیں مانگ سکتے. مستحق کون ہے، کون شخص مانگ سکتا ہے، ابھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی. ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل وعنده ما يغنيه، من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. جو شخص مانگتا پھرے جبکہ اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کا کام چل سکتا ہے. ذرا میری بات غور سے سنیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں سے مانگتا پھرے جبکہ اس کے پاس اتنا ہے کہ اس کا کام چل سکتا ہے، تو فرمایا کہ در حقیقت یہ جہنم کی آگ مانگ رہا ہے. فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ، وہ زیادہ سے زیادہ آگ جمع کر رہا ہے، جہنم کی آگ جمع کر رہا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کتنی مقدار ہے، وہ کتنی مقدار ہے جس سے اس کا کام چل سکتا ہے، جس کے ہوتے ہوئے اس کے لیے مانگنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ کتنی مقدار ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر ما یغدیہ ویعشیہ، اتنی مقدار کہ اس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو. ایک آدمی کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو. 2 وقت کے کھانا کھانے کا رواج تھا، 2 وقت کا کھانا ہی ضروری ہے، 3 وقت کا نہیں. آج تو ہم نے لازمی طور پر 3 وقت کا کھانا کر دیا، ایک ناشتہ، ایک دوپہر کا کھانا اور ایک رات کا کھانا، اور پھر بیچ میں بھی ہم نے کر دیا کہ اب بیچ میں ریفریشمنٹ ہے، یہ کھانا وہ کھانا وغیرہ. زمانہ نبوت میں اور ہمارے اسلاف میں اتنے سارے کھانے نہیں ہوا کرتے تھے. چاشت کے وقت دن جب چڑھ جائے تو اس وقت دوپہر کا کھانا کھا لیتے تھے، اور شام کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جو ہے رات کا کھانا کھا لیا. بس یہ 2 وقت کا کھانا ہوتا تھا. تو فرمایا جس شخص کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو، دوپہر کا کھانا ہے اور رات کا کھانا ہے، اب اسے مانگنے کی گنجائش نہیں ہے. وہ دوسروں کے در پہ جا کر نہ مانگے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ہاں وہ شخص مستحق ہے زکوٰۃ کا کہ اگر کوئی از خود دے دے تو لینے کی گنجائش ہے.
لیکن جس شخص کے پاس 2 وقت کے کھانے کی مقدار موجود ہے اسے چاہیے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقدار بیان فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف محتاج بننے کے بجائے اللہ کی طرف محتاج بننے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہاری جو بھی حاجت ہو، تمہاری جو بھی ضرورت ہو، وہ اللہ کے سامنے پیش کرو، مخلوق کے سامنے پیش مت کرو۔ مخلوق کے سامنے پیش کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ معاملہ مکمل ہوگا نہیں، وہ پورا ہوگا نہیں۔ اللہ کے سامنے پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ پورا کر سکتا ہے، تو جب اللہ پورا کر سکتا ہے تو اس کے سامنے کیوں پیش نہ کیا جائے؟ اس لیے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ لوگوں کے سامنے اپنی حاجت مت رکھو، اللہ کے سامنے رکھو۔ اللہ کے سامنے ہر چھوٹی بڑی ہر چیز کی حاجت اپنی رکھو۔ تمہیں نمک چاہیے، معمولی نمک کسی بھی پڑوسی سے مانگو، پورا تھیلا دے دے۔ نمک بھی اللہ سے مانگو۔ چپل چلتے چلتے فیتا ٹوٹ جائے، تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، ہر کام میں اللہ کی طرف رجوع کرو تو اللہ تمہاری حاجت پوری کرے گا۔ لیکن بندوں کے سامنے اگر تم ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہاری حاجت پوری نہیں ہوگی۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابته فاقہ فانزلها بالناس لم تسد فاقته۔ جس شخص کو فاقہ کشی کا سامنا ہو، جو شخص فاقہ کشی میں مبتلا ہو، جو شخص بھوک میں مبتلا ہو، ضرورت میں مبتلا ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کو لے جا کر پیش کر دے کہ میری یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، لم تسد فاقتہ، اس کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کی حاجت مکمل کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ہاں ومن انزلها باللہ، جو اپنی حاجت کو لے کر اللہ کے سامنے پیش کر دے، اوشک اللہ له بالغنا، تو اللہ تعالیٰ اسے مستغنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ مستغنی کر دے گا۔ اگر اس کی موت آ گئی تو موت دے کر اسے مستغنی کر دے گا، اور اگر موت نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراوانی کر دے گا اور اسے رزق دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس وجہ سے حتی الامکان مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اپنے دل کو کم از کم غنی رکھنا چاہیے، اپنے دل کو تونگر رکھنا چاہیے کہ میں لوگوں سے نہ مانگوں، اللہ کے سامنے میں اپنا ہاتھ پھیلاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنے پر اور بندوں سے نہ مانگنے پر جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی ضمانت دی ہے۔ جو شخص اللہ سے مانگے اور بندوں سے نہ مانگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا فأتکفل له بالجنہ، کون ہے تم میں جو میرے سامنے یہ ضمانت دے، میرے سامنے یہ گارنٹی دے کہ وہ لوگوں سے کچھ مانگے گا نہیں، لوگوں سے کچھ مانگے گا نہیں، اس بات کی ضمانت دینے والا تم میں کون ہے؟ فأتکفل له بالجنہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا جنت کی ضمانت لے رہے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں ہوں، میں کسی سے نہیں مانگوں گا، میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔
ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا، اس صحابی کو دیا، اور پھر کہا کہ دیکھو یہ مال بہت اچھا لگتا ہے، خوبصورت ہے، جو حق کے ساتھ لے تو اس کے لیے تو برکت ہوتی ہے، استحقاق کے مطابق لے، اور اگر بلا حق لے تو اس کے لیے برکت مٹ جاتی ہے، اس کے لیے وہ جہنم کی آگ بن جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو حضرت حکیم ابن حزام اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بس آپ کے پاس آ رہا ہوں مانگنے کے لیے، آپ کے بعد کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا. وہ ان کو بلا بلا کر دیتے تھے، دینے کی کوشش کرتے تھے کہ بھئی یہ تمہارا حق ہے، یہ لو. کہا کہ نہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، میں نہیں لوں گا. اپنے دل کو اگر غنی انسان کر لے تو پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. ایک اور حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ فرمایا کہ عن ابن الفراسی ان الفراسی رضی اللہ عنہ قال قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسأل یا رسول اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا. حضرت فراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میں لوگوں سے بھیک مانگوں، میں لوگوں سے مانگنا شروع کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، مانگو نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدْ، اور اگر تمہارا مانگنا ضروری ہو جائے، تم اس کے بغیر تمہارا گزارا نہ ہو سکے، مانگنے کی ضرورت ایسی پڑ جائے کہ ناگزیر ہو، اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، تو فرمایا فَسَلِ الصَّالِحِينَ، تو نیک بندوں کے پاس جا کر تم مانگا کرو، ہر ایک کے پاس نہیں. نیک بندوں کے پاس جا کر مانگو گے تو نیک بندے تمہیں دیں گے، خوش دلی سے دیں گے. نیک بندے تمہیں دیں گے، تمہارے اوپر احسان نہیں رکھیں گے، اپنے اوپر احسان سمجھیں گے. اور اگر جو نیک بندہ نہیں ہوگا، کمی بندہ ہوگا، کمینہ قسم کا ہوگا، نیچ درجے کا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ 1 روپیہ دے گا، 10 روپے کا تمہارے اوپر ردہ رکھے گا، تمہارے اوپر احسان رکھے گا. اس لیے جب مانگو تو نیک بندوں سے مانگو، ہر ایک سے نہیں مانگو. ان تمام احادیث سے پتہ چلا کہ مانگنا نہیں چاہیے. مانگ کر اپنے مال میں اضافہ کرنا تو بہت ہی برا ہے، اور ویسے استحقاق ہو تب بھی جو ہے کسی مال کی طمع دل کے اندر نہ رکھے، کسی مال کی حرص نہ رکھے، کسی کے ساتھ امید نہ باندھے کہ فلاں شخص مجھے جو ہے دے گا، رمضان آیا ہے تو مجھے دے گا. امید نہ باندھے کسی کے ساتھ، بغیر امید باندھے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے تو لو، اللہ کی طرف سے یہ عطیہ ہے. تمہاری امید نہیں تھی، تم نے مانگا نہیں، اس کے باوجود تمہارے پاس اگر آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے عطیہ سمجھو، اس سے منہ نہ موڑو، اس سے منہ نہ موڑو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیتے تھے تو حضرت عمر کہتے تھے کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لوں گا، کسی مستحق کو دے دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ عمر یہ لے لو اور تم اسے اپنا مال بنا کر رکھ لو، اور پھر اس کے بعد تم صدقہ کرو. پھر اس کے بعد ایک اصول بیان کیا، فما جاءک من ھذا المال وانت غیر مشرف، تمہارے پاس اگر مال آ جائے تمہیں اس کی کوئی امید اور طمع نہیں تھی، ولا سائل، اور نہیں تم مانگنے والے تھے، فخذہ، تو لے لو. وما لا، اور جو اس طرح نہ ہو، فلا تتبعہ نفسک، تو اپنے نفس کو اس کے پیچھے مت پھیراؤ، نہ پھیرو. کہ ایک آدمی کو دیکھا آپ نے، ایک آدمی بڑا آدمی ہے، راشن تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں،
اور تم بھی جو ہے کہتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ نے غنی کیا ہے، مالدار کیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں مجھے بھی ملنا چاہیے. آپ کے دل کے اندر یہ خیال کیوں آیا؟ نہیں، وہ مالا جو ضرورت نہیں، جو اس طرح نہ ہو اور خود سائل بن کر لینے کی صورت میں اسی طریقے سے تمہاری امید کے بغیر اگر مال آ جائے تو ایسی صورت میں تم لے سکتے ہو، ورنہ جو ہے تم اپنے نفس کو ایسے مال کی طرف مت پھیرو، ایسے مال کی طرف متوجہ مت کرو. یہ تمام احادیث آپ کے سامنے ہیں. رمضان کا موقع ہے، اس رمضان کے اندر لوگوں کی داد و دہش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لوگ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل توفیق کو خوب دیا اور اہل توفیق کو توفیق دی کہ وہ لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ جو مستحق نہیں ہیں یا جن کو اللہ جل شانہ نے مستغنی کیا ہوا ہے، وہ بھی اسی لائن میں لگ جاتے ہیں لینے والوں میں. لینے والا ہاتھ کسی نہ کسی حد تک ذلت والا ہاتھ ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ اللہ نے اس کو برتر بنایا ہے. اس وجہ سے دینے والا بننا چاہیے، لینے والا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد رمضان میں تو بہت زیادہ دیتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ دیتے تھے. اور جب رات کو حضرت جبریل امین تشریف لاتے اور قرآن کریم کا دور ہوتا، ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوب عطا فرماتے تھے لوگوں کو. فرمایا کانا اجود بالخیر بالریح المرسل من الریح المرسلہ، اجود بالخیر من الریح المرسلہ، چلتی تیز ہوا سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی تھی. اس قدر سخاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. تو دینے کی عادت ڈالنی چاہیے، نہ کہ لینے کی. اور اگر لینے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی بھی حدود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس کے مطابق ہمیں ان حدود کی رعایت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد.